کراچی بلدیہ ٹاؤن میں مسیحی آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. تھوڑا سا بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے, یہ بہت اہم بات ہے. میں نے پچھلے ٹاپک کو زیادہ لمبا کھینچ دیا, یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں مسیحی آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی ایک سازش کی گئی, جس میں مسلمانوں کے ایڈریس میں کچھ لفافوں کے اندر مقدس اوراق کو جلا کر بھجوایا گیا. اس سے عوام میں اشتعال پیدا ہوا, ہجوم اکٹھا ہو گیا. ہمارے علماء اور اداروں کے بروقت ایکشن سے عوام مطمئن بھی ہوئی اور بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا. مفتی زبیر صاحب اور دیگر مفتیان کرام نے عوام کو اس موقع پر ٹھنڈا کیا اور حکومتی ذمہ داروں نے بھی غفلت نہیں دکھائی. اگر اسی طرح علماء اور حکومت مل کر خود سے ان واقعات کو سیریس لیں تو یہ جذباتیت اور حادثات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. بہترین بات کی ہے. مسیحی برادری میں, مسیحی علاقوں میں کسی کمبخت یہ شرارت کی ہے, لفافوں میں قرآن کے جلے ہوئے اوراق بھیجے. اس کا اچھا یہ نہیں پتا کہ مسلم نے کیا یا غیر مسلم نے کی ہے, یہ نہیں پتا, کوئی سازشی نے کی ہے. وہاں پر یہ تھا کہ جب یہ لفافے کھلیں گے تو ہم یہاں چھاپا ماریں گے, دیکھو قرآن کے اوراق انہوں نے جلائے ہیں. تو الحمدللہ بر وقت اس سازش کو پکڑ لیا گیا, اور یہ پکڑا بھی علماء نے اور گورنمنٹ نے مل کے یہ کام کیا ہے. تو اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ فوراً مشتعل نہ ہو جایا کرو. پاکستان میں بسنے والے ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسیحی ہوں, کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. کل جامعۃ الرشید میں جلسہ ہوا ہے الحمدللہ. اس جلسے میں شیعہ لوگوں کو بھی بلایا, علماء کو, اہل حدیث کو بلایا, بریلویوں کو بلایا, سکھوں کو بلایا, ہندوؤں کو بلایا, ہندو کے پنڈت آئے ہوئے تھے, اور مسیحی برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے, سب آئے ہوئے تھے. جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے فضائل صحابہ بیان کیے. دو شیعہ اسکالر, نام یاد ہے میں بھول گیا, انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہم صحابہ کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے. ان میں ایک شیعہ اسکالر وہ تھے کہ کچھ دنوں پہلے ایک شیعہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی تھی, تو اسی شیعہ اسکالر نے جا کے اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے, جن کو جامعۃ الرشید نے اپنے اسٹیج پہ کل بلایا. کل میں بھی تھا اس میں, کل عصر کے بعد جلسہ ہوا ہے جامعۃ الرشید میں, پروگرام ہوا ہے. تو ہر فرقے میں ایسے معتدل لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی گستاخیوں کو پسند نہیں کرتے. میں تو شیعہ عالم سے ملا, میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تقیہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے جلسے سے ایک بندہ خطاب کر رہا ہے, ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے, تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہے نا. اگر کوئی منہ سے اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کو بولوں تقیہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو یار یہ کون سا طریقہ ہے, اس سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے تو دل جیت لیا ہمارا. دوسرے اسکالر نے بھی یہی بات کی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ سارے شیعہ ایک جیسے, دیکھو شیعہ مسلک کو میں درست نہیں کہہ رہا, ہمارا اختلاف ہے شیعوں سے, جیسے اہل حدیث سے بھی اختلاف ہے, بریلویوں سے بھی اختلاف ہے. اختلاف رکھنا یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہے, ہر شخص کی ایک رائے ہوتی ہے, لیکن یہ اختلاف آج سے نہیں ہے, صدیوں سے ہے. تو صدیوں سے جیسے تمیز سے زندگی گزار لی, تو ابھی بھی گزاری جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. اختلاف ہندوؤں سے بھی ہے یا نہیں ہے ہمارا, لیکن کیا مطلب جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ہمارے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے. تو اتنا اچھا لگا, وہ ہندوؤں نے بھی تقریر کی, ہندو پنڈت نے آ کے کہا کہ ہم تمام ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی مسلمان کرتے ہیں. ایک پازیٹو میسج گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سکھ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, اور ہمارے جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی یہ بات کہی. ان غیر مسلموں کو بتایا کہ اگر آپ پر کوئی مسئلہ آیا تو ہم اپنے مسئلے کو چھوڑ کر سب سے پہلے کس کا مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کا مسئلہ. تو ملک میں یہ محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. باقی دین اور مذاہب اور مسلکوں میں اختلاف پہلے بھی تھا, اب بھی رہے گا. وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس حد تک صحیح ہے؟ وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے, بحث کی حد تک صحیح ہے. تو زندہ قومیں ڈیبیٹ بھی کرتی ہیں, لیکن یہ جو چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, اڑا دو, پھوڑ دو, جلا دو, ٹھش پش, اور یہ عاشق رسول بنتے ہیں. پھر وہی ہوا جو عیسائیوں کی بستی کو کچھ وقت پہلے جلا دیا تھا, اب یہاں بھی جلانے کی سازش تھی. تو نبی کے عشق میں ہمیں اعتدال کراس کرنے کی اجازت, لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے ان تمام مذہبی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ طنز کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے, کسی بھی مذہب کے ہوں. یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سوشل میڈیا پہ جو بھی ایگریسونیس دکھا رہا ہے,
جذباتی بن رہا ہے, اڑا دو, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آپ سب نے اس کو کچھ گالیاں میں آپ کو الگ میں آ کے بتاؤں گا, مسجد میں بتانے کی نہیں ہے. وہ گالیاں کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں, وہ تمام گالیاں, اور اس کے ساتھ یہ لفظ بھی لکھیں کہ اس کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ بھی, اور جتنی گالیاں مستقبل میں ایجاد ہوں گی. ملا نصیر الدین بازار میں جا رہے تھے تو غلطی سے ایک بڑھیا کے ساتھ ٹکر ہو گئی ان کی. اب غلطی ہو گئی, انہوں نے سوری کی, لیکن بڑھیا نے ایک موٹی سی گالی نکالی ملا نصیر الدین کو. ملا صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب میں گالی نکال دی, غلط کیا لیکن نکال دی گالی. بڑھیا کو پھر غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. ملا صاحب نے بھی ایک نکال دی. بڑھیا نے کہا تو بھی گالی دے رہا ہے, اب گالیاں میں مقابلہ کر, اب میں تجھے گالیاں دیتی ہوں, تو نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. ملا صاحب بڑے آرام سے, ملا نصیر صاحب, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھیا, جتنی گالیاں تو دے سکتی ہے نا دے دے, جتنی دے سکتی ہے. بڑھیا نے گالی شروع کی, یہ تو ایسا ہے, اب کیا گالیاں دوں میں یہاں بیٹھ کے, تو یوں ہے, فلانی گالی, پنجابی گالیاں, فارسی گالیاں, انگلش گالیاں, پشتو گالیاں, اردو گالیاں.